زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام شیخ طریقت حضرت پیر محمد راشد محمدی صاحب زیدہ مجدہ، نقیب شہیر برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت مولانا محمد عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب صوبیدار محمد لطیف صاحب، محترم محمد امتیاز صاحب اور محترم محمد رضوان صاحب اور محترم محمد سلیم صاحب اور محترم محمد عامر صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت بھی پیش کر سکے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لے سکیں
کہ ہم خود کس مقام پہ ہیں. میں بار دیگر برادر عزیز محترم محمد رضوان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. خطاب کے دو حصے ہیں دوستوں کی خواہش کے مطابق. ایک حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے ساتھ ہے اور دوسرے حصے کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ ہے. ایک حصے کا تعلق اس سوال کے جواب کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن کیوں منایا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہے، حضور کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے ساتھ، کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے. آج ہماری اکثریت یہ تو سن رہی ہے، سننا چاہتی ہے اور سنتی رہتی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، مگر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے. تو بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں. اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. موسم کی خرابی کے باوجود جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں، جو بزرگ اور جوان اور بچے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اسلام میں جو منافقت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسری نفاق عملی. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ایسا شخص عقیدے کا منافق ہوتا ہے. اور اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو مگر اعمال خراب ہوں اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، تو ایسا شخص عملوں کا منافق ہوتا ہے. اب منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں، بہرحال ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی چونکہ تشریف لائی ہیں تو انہیں بھی حضور کا پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے، کیسا بنانا چاہتے تھے، اور آج ہم کیسے بن گئے. تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. کیا حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نتیجہ بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ انہیں فلاح نصیب ہوتی ہے. اور علماء لغت کے نزدیک دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے.
یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ جس سے ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں. یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی سنور جاتی ہے. تو اس نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. کہیں اس نے ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. کہیں فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو، کہیں فرمایا کہ میری نعمت کا چرچا کرو. حکم دیا کہ نعمتوں کو یاد رکھا جائے، نعمتوں کا ذکر کیا جائے. اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ نے بتایا کہ اس کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی. تو جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے. جو سمجھدار ہیں تو تھوڑا سا سوچیں کہ جو چیز کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو مینشن کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جن چیزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر ذکر میں آ جائیں نا تو پھر گنتی میں بھی آ سکتی ہیں. تو جو شے گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ مگر اللہ نے حکم دے دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور بتایا کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو چیز گنتی سے باہر ہے اس کا ذکر کیسے کیا جائے؟ جب ایسی صورتحال بن جائے تو جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ پھر ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں، مخرج تلاش کرتے ہیں، راستہ، کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے کیا جائے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری تھی تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے تھے. اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. اب جب یہ آیت اتری اور حضور نے صحابیوں کو سنائی تو وہ رو رو کے گر گئے تھے. کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے جو ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. اور ڈرنے کا حق اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ جس کی عظمتیں عقل میں آ جائیں. وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، اس کی طاقتوں کا حال کیا ہے، اس کا غضب کیسا ہے، اس کی گرفت کیسا ہے. وہ ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے. اور ہماری فکر لمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو جو اپنی عظمتوں میں لامحدود ہیں، محدود اس سے ڈرنے کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہے. اللہ عقل میں نہیں آتا.
کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے. اسی لیے حضرت مولانا اصغر نے فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو جو عقل میں نہیں آتا اسے ڈرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اب قربان جائیں، وہ چونکہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، اس وقت قرآن اتر رہا تھا، حضور موجود تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے، ایک آیت اور لے جا اور جا کے کہہ دے محبوب کے صحابیوں کو، محبوب کو کہ اپنے غلاموں کو فرما دے. یہ آیت پھر اتری تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم. محبوب کے صحابیوں پریشان نہ ہو، اور جتنی طاقت ہے تمہاری، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، ہم لکھ دیں گے تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو، تو ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. تو کبھی ایسی صورت بنی کہ پریشانی ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے خود آیت اتار دی. اب چونکہ امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جا چکے تو علماء نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. تو جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کیسے کریں؟ تو علماء نے کہا اب راستہ ڈھونڈتے ہیں. کیسے؟ کہ کوئی ایسی نعمت تلاش کرو سب نعمتوں میں جو اپنی عظمت میں، اپنے مقام میں، اللہ کے تقرب میں اتنی بڑی نعمت ہو کہ کریں اس ایک نعمت کا ذکر، اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. وہ ایسی نعمت ہو، اتنی بڑی نعمت. اب جب تلاش کیا تو پتا چلا وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آل ان ون ہے. یہ تمہارے میرے نبی کی نعمت. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو سب سے بڑی عطا تم پہ کر چکا وہ ہے وجود محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ہر نعمت حضور کے سبب سے پیدا ہوئی ہے. کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے وسیلے سے پیدا کی، محبوب کے واسطے سے پیدا کی. تو امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محبوب کا ذکر کرو، محبوب کا. تو سمجھو کہ تم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. اچھا، صرف ان نعمتوں کا ذکر نہیں کہ جو مخلوق میں شامل ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو یہ مقام دیا، فرمایا کہ من ذکرہ کا ذکرنی. محبوب نعمتیں تو بہت نیچی چیز ہے، دنیا کی نعمتیں. میں نے تجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا فرشتہ لکھ دے گا اس نے خدا کا ذکر کر لیا. تو جس کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے، کیا اس کی مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بن سکتا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے میرے حبیب تیرا ذکر ہی اپنا ذکر بنا دیا. بالکل ایسے جیسے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری اطاعت میری اطاعت، تیری رضا میری رضا ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی. اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہے. تو جس رسول کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے، کیا مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بنے گا؟ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر نعمت کا ذکر کرنے کا فریضہ ادا ہو جائے، کیونکہ حضور سب سے بڑی نعمت. یہ ہاتھ نعمت ہے نا، مگر یہ نعمت کب ہے؟
یہ ہاتھ جو ہیں یہ نعمت ہیں، لیکن یہ نعمت کب ہے؟ جب یہ حضور کی اطاعت میں رہیں، ورنہ قرآن میں ہے، قرآن پاک میں کہ قیامت کا دن آئے گا، یہی ہاتھ سورہ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، ہم بولتی بند کر دیں گے۔ بڑے بڑے لوگ جو بولتے ہیں نا حویلیوں میں، داروں میں، اڈوں پہ اسلام کے خلاف، اور چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے رب رسول کے غدار، اور تخت پر بیٹھ کر محمد عربی کے باغی، فرمایا یہ جو بکتے ہیں نا، بک بک کرتے ہیں اسلام کے خلاف، قیامت کے دن ہم ان کی لگامیں ڈال دیں گے، منہ میں لگام چڑھا دیں گے، اس دن بولتی بند ہو جائے گی۔ ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے عاشقوں پہ اٹھے تھے، جو ہاتھ جو محمد عربی کے غلاموں پہ ظلم ڈھاتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس دن تیرے منہ میں لگام دیں گے، اور اس دن تیرے ہاتھ بتائیں گے کہ ان سے کیا کرتا رہا ہے، ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے ٹچ موبائلوں پر طوائفوں کے گانے سنے ہوں گے، ویب سائٹیں کھولی ہوں گی، نہیں سے کھولتے ہیں نا، اگر ان ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ ہم نے امام الانبیاء کے غلاموں فلموں کے منظر کھولے ہوں گے، تو یہ ہاتھ بتائیں گے کیا کرتا رہا ان کے ساتھ۔ اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی غریب کی عزت پہ اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر ظلم کے لیے اٹھے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے، کیا کیا جرم ہوتے رہے، کیا کیا گناہ ہوتے رہے۔ ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ہاتھوں میں گھروں میں عورتیں کون کون سے چینل کھولتی رہیں، یہ ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ، اور تمہارے یہ پاؤں یہ بتائیں گے کن کن بغیرتی کے اڈوں پہ چل کے جاتے رہے، یہ بتائیں گے، اور اس دن تیرے یہ ہاتھ اور تیرے یہ پاؤں ہی تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے جہنمی بنا دیں گے۔ تو جو ہاتھ اور پاؤں کل تجھے جہنمی بنا رہے ہیں وہ نعمت ہے، جن کے سبب تو جہنم چلا جائے، کیا وہ نعمت ہے؟ جن کی گواہی پر تو دوزخ میں جلے، کیا وہ نعمت ہے؟ یہ اپنے ہاتھ ہیں ہمارے جسم کے ساتھ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر یہ حضور کی اطاعت کے خلاف ہوں، آقا کے فرمان کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف، تو یہی ہاتھ ہمیں جہنمی بنا دیں، یہی پاؤں ہمیں جہنمی بنا دیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن یہی ہاتھ اگر میرے حبیب کی غلامی میں رہے تو میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ تیرے ہاتھ نعمت بھی تب بنتے ہیں جب یہ یار کی اطاعت میں اٹھتے ہیں، اور یہی پاؤں اگر اذان سن کر مسجد کی طرف چلیں، کیونکہ محبوب نے کہا مسجد جاؤ نماز پڑھو، تو یہی پاؤں اگر یار کی غلامی میں آ جائیں تو پھر تو نعمت ہے، اور محبوب کی غلامی سے نکل جائیں پھر یہ تیرے دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تیرے جسم کی ہر نعمت بنتی ہی تب ہے جب محمد عربی کی غلامی میں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری کھال بھی بولے گی ہمارے ساتھ، کھال، جسم کا چمڑا بولے گا ہمارے ساتھ۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دن منہ میں لگام ہوگی،
اور ہر دھوکہ باز، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر دھوکہ باز کی پشت پھاڑ کر اس میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلاں، کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، نام لکھا ہوگا، یہ فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، لڑکی ہے تو باپ کا نام لکھا ہے، مرد ہے تو باپ کا نام لکھا ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ آج وہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، قیامت کے دن جھنڈے پہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی ہو، آقا کی اطاعت ہو اور شریعت پر چلتے رہو، تو یہ جسم جو ہے اس کی ہرش ہے، تب نعمت بنتی، اور اگر حضور کے خلاف ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے تو ہارش ہے، قیامت کو گواہی دے کر ہمیں جہنم پہنچا دے گا۔ امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت کہ ان کے سبب سے نعمت بنتی ہے، اگر ان کا واسطہ ہٹا دو تو نہ آنکھ نعمت رہتی ہے، نہ کان نعمت رہتے ہیں، نہ زبان نعمت رہتی ہے، نہ ہاتھ اور پاؤں نعمت رہتے ہیں۔ آج ہماری میجارٹی اور اکثریت، اس کے ہاتھ اور پاؤں کدھر جا رہے ہیں؟ جوان لڑکیاں ہیں، جوان لڑکے ٹچ موبائلوں پر جب تک جاگ رہے ہیں، ان کی انگلیاں حرکت میں ہیں، آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں، کان طوائف اور کنجریوں کے گانے سن رہے ہیں، جن کا دیکھنا حرام، جن کا سننا حرام، گھر گھر یہ آگ لگی ہے، اور حضور کی امت کی اکثریت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اور جلسوں کا مقصد لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف آئے اور کانوں کا سواد پورا کر کے چلے گئے، ٹپے سن لیے، قرآن سنا تو بور ہو گئے، حدیث سنی تو بور ہو گئے، آنکھ بند ہونے والی ہے، ہر کوئی قبر میں اترنے والا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رکھی ہے، کتنی عورتیں ہیں اور مرد ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، گھر گھر غفلت کی چادر اوڑھ کے دنیا زندگی گزار رہی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، حضور نے خبر دی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان لا امتی، آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کیا؟ تاجدار کائنات نے بتایا، ہوں گے میرے امتی، کلمہ میرا پڑھیں گے، لیکن لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، یہ حدیث رسول۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، جس عورت سے پوچھو کس کی امتی، وہ کہے گی حضور کی امتی، مرد سے پوچھو حضور کا امتی۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، مگر ایک وقت آئے گا کہ شریعت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ آج ہماری فوجوں کی فوجیں عوام کی، وہ حرام کے راستے پہ چل رہی ہیں، دیکھنا حرام ہے، سننا حرام ہے، اس کو پکڑنا حرام ہے، وہاں چل کے جانا حرام ہے، وہ ایسا لباس پہننا حرام ہے، یعنی ایک ایک چیز جو تاجدار کائنات حرام قرار دے گئے، اس میں مرد بھی ملوث ہیں، عورتیں بھی ملوث۔ اور جب ربیع الاول آتا ہے تو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، کیا کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اسی طرح امام الانبیاء کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو، تلاش کرو حضور کی خوشی کس سے میں ہے۔ یہ گلیاں بازار سجے اور ہم نے سجائے، یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور مل گئے، بازار سجا دیے، چوک سجا دیے، گلیاں سجا دی، یہ تو ہماری خوشی ہے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار،
اور یہ تو گلیاں بازار سجے چونکہ ہم خوش ہیں. اگر مدینے والے کو خوش کرنا ہے تو آواز آ رہی ہے میرے آنے پر ربیع الاول میں اپنے چہرے میری سنت سے سجا لو. اگر مجھے خوش کرنا ہے اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں چہرے سجا لو نبی کی سنت سے. ماں بہنوں بیٹیوں اگر تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں اپنا جسم سجا لو شریعت والے پردے اور لباس سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنے گھر کو سجاؤ تلاوت قرآن کے نور سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنی مسجدوں کو سجاؤ نمازیوں سے. اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی شادیوں کو سجاؤ تاجدار کائنات کے میلاد کی محفلوں سے. کہ شادی جس کی سنت ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. آقا فرماتے ہیں شادی نکاح میری سنت ہے، اور حضور کی سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے، ثواب ملتا ہے. ایمان سے بتاؤ کہ کیا عبادت کے ساتھ بھی گانے چلتے ہیں؟ شادی کرنا حضور کی سنت. حضرت با یزید نے شادی نہیں کی تھی، حضرت با یزید بسطامی نے. تو ایک رات خواب میں جنت میں اللہ رب العزت نے ایک مقام دکھایا انہیں جنت میں. ان کا جو مقام تھا وہ اس سے نیچے تھا اور وہ مقام ان کے مقام سے اونچا تھا. عرض کی مولا میرا یہ نچلا مقام کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے یار کی ایک سنت پوری نہیں کی ہے. نکاح کرنا حضور کی سنت. اگر نیت ہو نکاح پر، شادی کرنے پر، اگر انٹینشن اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے غلاموں جب تک وہ نکاح قائم رہے گا اللہ رب العزت تمہیں ثواب دیتا رہے گا. تو اس لیے کہ تم نے حضور کی سنت سمجھ کے نکاح کیا ہے کہ یہ آقا کی ادا ہے، آقا کی سنت. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ زندگی میں بعض لوگوں کی صرف ایک یہی سنت پوری ہوتی ہے اور تو کسی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے. مگر وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی ہے اور اس کے ارد گرد 10 حرام کام لگا دیے. کہ سنت پوری ہونی ہے مہینے بعد، شادی ہونی ہے ابھی مہینے بعد، اور مہینہ پہلے اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں اور طوائف اور کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں. پورا محلہ اسے پتہ چل جائے، پردیسی بھی گزرے پتہ چل جائے کہ اس گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی ہے. اور کما کیا رہے ہیں گھر والے؟ اس سنت کے پورا ہونے سے پہلے لعنتیں کما رہے. کوئی پورا مہینہ کماتا ہے، کوئی 2 مہینے کماتا ہے، کوئی 10 دن کماتا ہے. اور تاجدار کائنات کے غلاموں، جو زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی تھی اس کی برکت بھی ہم نے ختم کر دی. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی خوشی کس شے میں ہے. دیکھو نا، 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس میں جلوس نکلتے ہیں سڑکوں پہ، چوکوں میں. تو ایک دن پہلے چوک صاف ہو جاتے ہیں، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ وہاں سے اگلے دن جلوس گزرنا ہے. لیکن وہ جلوس کس کا گزرنا ہے؟ ہمارے ہی گزرنا ہے. خود ہم نے جلوس لے کے گزرنا ہے. تو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ گلیاں صاف کر لی ہیں. جس چوک سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ چوک صاف کر لیا ہے. تو مدینے سے آقا کی آواز آ رہی ہے، نادان
تو نے وہ جگہ صاف کر لی جہاں سے تو نے گزرنا ہے. تو نے وہ جگہ صاف کر لی وہ جہاں سے تو نے گزرنا ہے. تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں سے میں نے گزرنا ہے. سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا